اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک ٹیچر ویڈیوز کے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ اسلامک ٹیچر ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، جس کا میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اسی طرح آپ ہمارے اس چینل پر جڑے رہیے اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل اللہ کو ملا۔ پہلے تو حکم ہوا وادی عزیز ہمیں چھوڑ آؤ، چھوڑ آیا۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا، ایک روایت میں 13 سال کا ہوا۔ اب حکم نامہ ہے جاؤ بیٹے کو مل آؤ، مالک کھلونے لے جاؤ۔ کہا نہیں، حکم ہوا ایک چھری لے جاؤ اور ایک رسی لے جاؤ۔ عزت خلیل اللہ رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر منا کی وادی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، اور اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کار خیر میں رب کے حکم کی تعمیل میں آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ یہ کیا ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ کیا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی ہے، لیکن بچے نے جو جواب دیا، اے میرے ابو جو طائف دے رہا ہو، باپ بیٹے کو جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو، باپ جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو، باپ جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ابو، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہہ رہا اے میرے ابو یہ نہ کریے گا، ایسا نہ کیجیے گا، کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے؟ باپ نے کہا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ایسا نہ کیجیے، بلکہ بیٹے نے کہا ذبح کر دیجیے۔ بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے؟ ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے تو میرے بدن کو آگ لگانا ہے پھر بھی حاضر ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں تب بھی حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا آپ دیر نہ کیجئے۔ رہی بات میری، مشکل تو بڑا کام ہے، لیکن ستائش کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں تڑپوں گا بھی نہیں، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹے نے منا کی وادی میں یہ بات طے کر دی۔ دونوں جب راضی ہو گئے، کس بات پر راضی ہو گئے؟ باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں کہ فلاں کوٹھی خرید لی، اس پر راضی ہو گئے۔ فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لی، اس پر راضی ہو گئے۔ نہیں، باپ بیٹے کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، پتر ذبح ہونے پر راضی ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا معصوم چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ رسی ساتھ لی تھی، کہا ابا جان مجھے باندھ دیجئے، کہیں نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے۔ اور پھر کہا اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ آنکھوں میں حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو، بازوؤں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ بعد میں ہاتھ میں چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے
ابا جان رکیے کیا ہوا، ابا جان رکیے کیا ہوا، کہا میری رسیاں کھول دیجئے۔ بیٹا کیوں؟ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے زبردستی باندھ کر ذبح کیا۔ کھول دیجئے جلدی رسیاں کھول دیجئے، جلدی رسیاں کھول دیجئے، رسیاں نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر۔ ساری رسیاں کھول دی گئی۔ حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں میں پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹایا ہوا ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، اور بیٹے کے گردن پر رکھی تیز چھری تھی، دھار دھار، اور گردن ریشم سے بھی نازک چھری کے رکھتے ہی کٹ جاتی، نازک گردن، لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر چھری کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا، لیکن بال بھی نہ کٹا، بال بھی نہ کٹا۔ بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ ساتھ پڑے بڑے پتھر کو مارتے ہوئے رگڑتے ہوئے بولے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی، خلیل، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، اور جلیل مجھے کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی نہ کاٹنا۔ دوبارہ استغفار پڑا اور چھری کی نوک کو حلق پر رکھ کے وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لائے کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پر میں پورا اترا، لیکن بیٹا ذبح کیا ہے، بدن کپ کپا رہا ہے، اور فوراً آنکھوں سے پٹھی کھولی اور دیکھا بیٹا ذبح نہیں ہوا، تنبا ذبح ہو گیا۔ بیٹا پاس کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اور حضرت جبرائیل امین بھی پاس کھڑے ہیں، تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بدساختہ نکلا، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا، لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کہا، اے ابراہیم، تا قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رہے گی، باقی رہے، باقی رہے گی۔